بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ مجھ سے چھوٹی بہن کچھ دنوں سے طبیعت خراب تھی۔ جب چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا یہ حاملہ ہے، جبکہ میری بہن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بچہ ضائع کرنے کا بولا تو وہ بولی یہ بچہ مجھے دے دینا، میں اس کے بدلے تمہیں لاکھوں روپے دوں گی۔ میری بہن کہنے لگی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ڈلیوری کا وقت آیا تو ہسپتال بند تھا۔ میں نے دائی کو بلوا کر ڈلیوری کروا دی، لیکن میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ بچہ۔ میں سارے دن کی تھکی، رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد گھر گئی۔ میں بری طرح سے تھک چکی تھی، اب تو بیٹھنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ سوچا کہ گھر جاتے ہی کھانا کھا کر سو جاؤں گی، مگر میں کہاں جانتی تھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شاید سکون میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ میں گھر گئی تو اماں منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس گئی اور بولی اماں کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے پریشان لگ رہی ہیں۔ اماں کے ماتھے پر بال ابھرے، وہ کہنے لگی ارے رہنے دو، تمہیں ہماری کیا فکر، تم تو ملازمت کرتی ہو، ہم پر تمہارا بہت احسان ہے، تم گھر کا راشن لاتی ہو، گھر چلا رہی ہو، اب ہم جیتے ہیں یا مرتے ہیں، اس سے تمہیں کیا؟ ان کی ایسی باتیں سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا نہیں اماں، ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ اماں مجھے کہنے لگی تمہیں 2 دن سے میں بول رہی ہوں صدف کی طبیعت خراب ہے، اسے اپنے ساتھ اسپتال چیک اپ کے لیے لے چلو، مگر تمہارے کان پر تو چوں تک نہیں رینگتی۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ میں بولی اماں آپ کو پتہ ہے نا، میں ایک نرس ہوں، میں ایک گائنیکالوجسٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ ہمارے ہسپتال میں حاملہ عورتوں کا ہی علاج ہوتا ہے، عام نزلے بخار والے مریض نہیں دیکھے جاتے۔ میں نے آپ سے کہا ہے آپ خود کل ہسپتال لے چلے اسے۔ اماں بولی میں کیا کروں، وہ تمہارے بنا کہیں جاتی نہیں ہے، تمہاری بہن ہے، میری تو سنتی نہیں ہے۔ میں اسے جب کہتی ہوں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، وہ مجھے غصے میں چپ کروا دیتی ہے، کہتی ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں تو آپ ہی کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ میں نے امی کو دلاسا دیا اور بولی آپ فکر نہ کریں، میں کل ہی اسے لازمی لے چلوں گی۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا بنایا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اماں کہنے لگی کچھ بھی نہیں بنا، بہن تمہاری بیمار پڑی ہے، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ میں گھر کا کوئی کام کر لوں، جا کر کچھ تم ہی پکا لو، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، اٹھ کر برقع اتارا، ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری زندگی میں بہت اذیت تھی، میری تکلیف تو کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ کاش کہ ہمارے ابا ہمیں چھوڑ کر نہ گئے ہوتے، کاش موت کی دیوی ہم پر اس قدر مہربان نہ ہوتی، آج یہ حالات نہ ہوتے۔ میں گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، FSC کر چکی تھی، ڈاکٹر بننے کا مجھے بہت شوق تھا، اور میرے ابو نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تمہیں ڈاکٹر ضرور بناؤں گا، مگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، مجھے اپنی تعلیم چھوڑ کر نوکری کرنی پڑی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا، مجھے ایک ہسپتال میں نرس کی ملازمت مل گئی، ڈاکٹر تو میں نہیں بن پائی، مگر میں اسی خوشی تھی کہ ہسپتال میں نوکری کر رہی تھی۔ مجھے یہ ملازمت کرتے ہوئے 5 سال بیت چکے تھے۔ گھر کا بوجھ میرے کندھوں پر ہی تھا۔ میں نے اپنی بہن کو پڑھایا لکھایا، BA کرنے کے بعد ان کی پریشان رہتی، اکثر میرے سامنے اپنی پریشانی شیئر کرتی کہ بتاؤ میں کیا کروں، اس کی عمر گزری جا رہی ہے اور مناسب رشتہ تلاش کروں۔ تب میرے دماغ میں ایک ہی سوال آتا کہ کیا اماں کو میں نظر نہیں آتی؟ میری بہن تو مجھ سے 3 سال بڑی ہے، میرے تو سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ایک دن اماں میرے سامنے پھر سے اپنی بیٹی کی شادی کا ذکر چھیڑا تو میں بولی آپ میرے متعلق کچھ کیوں نہیں سوچتی؟ اماں بولی سندس تمہاری فکر مجھے نہیں ہے، تم اپنا کماتی ہو، اگر میں مر بھی گئی تو تمہارا گزارا ہو جائے گا، اصل پریشانی تو مجھے صدف کی ہے۔ اب میں امی سے کیسے کہتی؟ میں یہ نوکری بہت مجبوری کے تحت کر رہی تھی، میں بھی شادی کرنا چاہتی تھی، اپنا گھر بنانا چاہتی تھی،
وہ دن کیسا ہوگا جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جن کی پرورش میرے ذمہ ہوگی اور گھر کا راشن پانی میرے شوہر کے ذمہ ہوگا۔ مجھے دو بسیں بدل کر ملازمت میں نہیں جانا پڑے گا۔ خیر یہ سب باتیں دل میں ہی تھی، ان کو زبان پر لانے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ میں کچن میں کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی، ساتھ ساتھ روئے جا رہی تھی۔ میں نے پلاؤ بنایا کیونکہ اس وقت میں بہت تھک چکی تھی۔ روٹی اور ہانڈی بنانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے ہسپتال سے چھٹی کر لی۔ بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بہت ضروری تھا۔ میں نے صدف سے کہا، تم تیار ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی، کہنے لگی، آپی اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں بولی، اگر تم نے ٹھیک ہونا ہی ہوتا تو اب تک ہو چکی ہوتی، مجھے علم ہو گیا ہے، یہ بخار دوائی کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا۔ صدف بولی، باجی کسی کلینک سے ہی مجھے دوائی لا دیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے میں گھر سے باہر جا سکوں۔ میں بولی، صدف بہت ہو گیا فضول باتیں کہنا، چھوڑ دو۔ میں نے تمہاری خاطر چھٹی کی ہے، چھٹی کی وجہ سے مجھے تنخواہ بھی مکمل نہیں ملے گی۔ چلو اب اٹھو، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ صدف رونے لگی، مگر میں نے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے تیار ہوئی، میں اسے شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں لے گئی۔ صدف نے میرا ہاتھ تھام لیا، بولی، آپی ابھی بھی وقت ہے، مجھے واپس لے چلیں۔ میں نے چپ چاپ پرچی بنوائی اور صدف کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، مریضہ کو کیا ہوا ہے؟ میں بولی، اس کو ہیضہ ہو گیا ہے، سارے دن الٹیاں کرتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو میری جانب بڑی حیرت سے دیکھ کر بولی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مریضہ کو ہیضہ نہیں ہوا بلکہ یہ تو حاملہ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بولی، آپ کو ڈاکٹر کس نے بنا دیا ہے؟ آپ جیسے نااہل ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مریضوں کی جان چلی جاتی ہے۔ میری بہن ابھی کنواری ہے، پھر بھی مجھے بتائیں یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر کہنے لگی، یہ آپ مجھ سے نہیں اپنی بہن سے پوچھیں، میرے خیال سے یہی آپ کو اس کا بہتر جواب دے سکے گی۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے صدف کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئی۔ میں بولی، تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے تو پہلے ہی سن رکھا تھا سرکاری ہسپتال میں اناڑی ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، بس پیسوں کی وجہ سے مجبوری تھی، نہیں تو تمہیں اس ہسپتال نہ لے کر آتی۔ میری بہن چپ تھی، اس کا خاموش رہنا مجھے کھٹکنے لگا۔ ہسپتال میں سارا دن میرا سینکڑوں حاملہ عورتوں سے سامنا ہوتا، میں پہچان سکتی تھی کون عورت پیڑ سے ہے۔ شاید صدف سچ میں حاملہ تھی، مگر یہ بات یقین نہیں تھی۔ میں اپنی تسلی کی خاطر صدف کو اپنے ڈاکٹر کے پاس لے آئی۔ میں نے ڈاکٹر وسما سے کہہ دیا، میری بہن کا بہت اچھی طرح چیک اپ کیجیے گا۔ اس نے حامی بھر لی۔ جیسے ہی صدف کا چیک اپ ہوا، ڈاکٹر کہنے لگی، تمہاری بہن تو حاملہ ہے۔ صدف بے بس ہو کر رونے لگی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولی، آپ ہی مجھے بدنام ہونے سے بچا لیں۔ میں ڈاکٹر ارم سے بولی، میری بہن غیر شادی شدہ ہے، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، آپ ہماری مدد کر دیں۔ ڈاکٹر بسما نے مجھے عجیب نظروں سے گھورا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ہی جھٹکے میں ان کی نظروں سے میں گر گئی ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگی، پہلے مجھے ایک بار تفصیلی چیک اپ کرنے دو، پھر بتاتی ہوں کرنا کیا ہے۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو کہنے لگی، یہ بچہ اب 3 ماہ کا ہو چکا ہے، اب اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے، اس لیے ہم اتنا بڑا قدم مت اٹھائیں۔ میں تو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی، صدف تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا تم نے کتنا غلط قدم اٹھانے جا رہی ہو؟ تم ایک یتیم لڑکی ہو، یتیموں پر تو ویسے ہی لوگوں کی انگلیاں اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اوپر سے تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ اس بچے کا مقام کیا ہوگا؟ تم اسے کیا نام دو گی؟ لوگوں سے کیا کہہ کر اس کا تعارف کراؤ گی؟ صدف تم نے تو ہمارے ایک سر میں خاک ڈال دی ہے۔ صدف نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بولی، آپ ہی مجھے بچا لو، میں بدنام نہیں ہونا چاہتی، یہ بچہ ختم کروا دو، بے شک میری جان چلی جائے، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، بس اس بوجھ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں ڈاکٹر بسما کے ساتھ کام کرتی گئی
تبھی ہم دونوں بہنوں کو اتنا وقت دیا تھا۔ اس کی تو عادت تھی، وہ مریض کو 10 منٹ میں فارغ کر دیتی تھی۔ میں بولی، ڈاکٹر آپ کچھ کریں، کوئی تو راہ نکالیں۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کی جانب دیکھا، پھر بولی، سچ کہہ رہی ہوں، بچے کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ اس بچے کو جنم دے دو، پھر یہ بچہ میں صدف سے لے لوں گی، اس کے بدلے میں تمہیں 3 لاکھ روپے دوں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے پھر صدف کی دیکھا، وہ خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر بسما سے سودا کر لیا تھا، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوا تھا۔ ایک تو صدف کی بدنامی نہیں ہوتی، اور پھر یہ بچہ بھی محفوظ ہاتھوں میں چلا جاتا، ہمیں اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے، جس سے کم از کم صدف کی شادی تو ہو جاتی۔ ہم دونوں گھر آ گئی تھی۔ صدف بولی، آپی تمہیں میری قسم امی کو اس بات کے بارے میں مت بتانا، میں ان کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گھر آئے تو اماں کہنے لگی، کیا ہوا میری بچی کو؟ میں بولی، اماں اس کو ہیضہ ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ مجھے تو علم نہیں ہوا تھا میری بہن یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں تو اپنی ملازمت میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ گھر کی جانب کوئی دھیان ہی نہیں گیا۔ خیر پھر مجھے تو یہی لگ رہا تھا اماں نے ہر چیز پر مکمل توجہ دی ہوگی۔ صدف کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے چھت پر لے گئی۔ میں بولی، بتاؤ صدف، تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ یہ گناہ کس کا ہے؟ صدف رونے لگی، بولی، میں کچھ نہیں جانتی۔ اس بات پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں آپے سے ہی باہر ہو گئی تھی۔ میں نے ایک ہی بار اسے کئی تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیے۔ میں بولی، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا بچہ تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے؟ میں ابھی تمہیں امی کے روبرو لے جاؤں گی تو تم سارا سچ اگلتوگی۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے اس لڑکے کا نام بتاؤ، میں بات کر کے دیکھوں گی، ہو سکتا ہے وہ تم سے شادی پر رضامند ہو جائے اور تمہارا بچہ بھی کسی کو نہ دینا پڑے۔ صدف مسلسل روئی جا رہی تھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ بولی، آپ ہی خدا گواہ ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہی میرا تعلق کسی لڑکے سے ہے۔ میں تو سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی، میں تو گھر سے بھی نہیں نکلتی تھی، مجھے تو اس بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے۔ بے شک آپ امی سے پوچھ لیں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے اس ڈاکٹر بسما کا ہی ہاتھ ہے۔ میں نے غصے سے بھری نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا اور بولی، تم مجھے پاگل بنانے کی کوشش مت کرو، میرا تجربہ بہت زیادہ ہے، میں سب کچھ جانتی ہوں، تم جھوٹ بول رہی ہو، بس تم مجھے اس کا لڑکے کا نام مجھ سے چھپانا چاہتی ہو۔ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی پوچھ رہی ہوں۔ میں مکمل رفتاری سے اس لڑکے سے ملوں گی، اس کو بتاؤں گی کہ تم حاملہ ہو چکی ہو، اس کے پیر پڑنا تو پیر پکڑ لوں گی، مگر اسے ہر حال میں تم سے شادی کرنے پر رضامند کروں گی۔ میری بات سن کر میری بہن نے اپنا سر دیوار میں مارنا شروع کر دیا۔ وہ بولی، باجی میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب تمہاری ڈاکٹر بسما کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے اس وقت صدف پر بہت ترس آیا۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا کتنا بڑا خسارہ بھگتنا پڑے گا۔ میں بولی، صدف تم نیچے جاؤ، میں آتی ہوں۔ میری بات سننے کے بعد وہ نیچے کی جانب بھاگی تھی، جبکہ میں اداس چھت پر کھڑی رہ گئی تھی۔ میری بہن نے جو بھی کیا تھا وہ غلط کیا تھا، اور اب وہ دوسرے بڑی غلطی کر رہی تھی۔ لڑکے کا نام نہ بتا کر عین ممکن تھا لڑکے نے اسے کسی قسم کی کوئی دھمکی دی ہو۔ خیر اب مجھے اس سارے معاملے کو حل کرنا تھا، اپنے باپ کی عزت کی خاطر اور اپنی بہن کی زندگی کی خاطر۔ میں نے صدف کو بہت سخت تاکید کی کہ وہ اپنا بہت خیال رکھے، کیونکہ وہ کمزور تھی بہت زیادہ، اسے اب اپنے بچے کا بھی خیال رکھنا تھا۔ ڈلیوری کے دوران صدف کی جان جانے کا خطرہ بہت زیادہ تھا۔ میں اس کے لیے ڈاکٹر بسما سے
طاقت کی ادویات لاتی رہتی تھی تاکہ اس کا بچہ صحت مند رہے۔ اسے ممکن حد تک اپنی بہن کا خیال بھی رکھتی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی تو امی کہنے لگی، تم نے کیسی دوائی لا کر دی ہے چھوٹی بہن کو؟ امی کہنے لگی، سندس تم نے کیسی دوائی لا کر دی ہے صدف کو؟ وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، سارا دن سست پڑی رہتی ہے، آنکھیں بھی کھینچی کھینچی سے رہتی ہیں۔ امی مجھ سے شکوہ کر رہی تھی اور میں پریشان تھی، میں آئی بھری پڑی تھی۔ میں بولی، امی آپ کس دنیا میں کھوئی رہتی ہیں؟ آپ کو کچھ احساس ہے؟ ہم بہنوں کا ابو کے جانے کے بعد آپ کا فرض بنتا تھا، آپ باپ اور ماں دونوں کا فرض نبھاتی، مگر آپ نے ہم سے لا تعلقی ہو گئی، یا تو سارا دن سوتی رہتی یا ٹی وی دیکھتی رہتی ہے۔ اگر آپ نے صدف کا خیال رکھا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری بات سن کر میری اماں کی رنگت بدل گئی تھی، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، سندس کیا ہوا ہے صدف کو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا وہ زیادہ بیمار ہو گئی ہے؟ خدا نخواستہ اسے کوئی سنگین بیماری تو نہیں ہو گئی؟ وہ اپنے خدشے مجھ پر ظاہر کرنے لگی تھی۔ تو مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، جو سچ ہے مجھے بتاؤ، شاید میں جذبات میں آ کر امی کو سب کچھ بتا دیتی۔ تبھی صدف کمرے سے باہر آئی، وہ امی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموش ہو گئی، وہ مجھے التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی چپ کر گئی۔ میں نے غصے سے دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند کیا اور اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹ گئی تھی۔ میں آنے والے وقتوں سے بہت پریشان تھی، نہ جانے کیا ہوگا، یہی سوچ سوچ میرا دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو ہم کیا کریں گے؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور صدف کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ آپ ہی میں جانتی ہوں، میرا بہت بڑا راز ہے آپ کے پاس، آپ مجھے یوں نخرے دکھائیں گی، مجھے آپ سے دب کر رہنا پڑے گا، مگر آپ میری بات کا یقین کریں، میں بے قصور ہوں۔ جس دن آپ کے سامنے ساری اصلیت آئے گی، آپ بہت شرمندہ ہوں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے، امی کو کچھ نہ پتہ چلے، میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں، پھر آپ کی حرکتیں مجھے مزید دکھی کر دیتی ہیں۔ مجھے یقین ہے اگر میں آج باہر نہ آتی تو اپنی امی کو سب کچھ بتا دینا تھا، مگر یقین کریں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے ڈاکٹر بسمہ کا ہی ہاتھ ہے۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب ساری بات آپ کے سامنے آ تو آپ مجھ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ امی کو کچھ بھی پتہ چلا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے سچ میں اپنی بہن پر بہت ترس آ گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ میں بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے یہ الزام دینا چاہتی تھی، مگر اب اسے دیکھ کر مجھے ترس آ گیا، میں چپ کر گئی۔ میں ڈاکٹر بسمہ سے بھی ایک بار پوچھنا چاہتی تھی، کیا پتہ میری بہن سچ کہہ رہی ہو۔ اگلے دن جب میں ہسپتال گئی تو میں نے بہانے سے ڈاکٹر کے ساتھ گفتگو شروع کر دی تھی۔ میں بولی، ڈاکٹر آپ میری والدہ سے پہلے مل چکی ہیں، آپ نے کبھی میری بہن کو دیکھا تھا؟ میں ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا ڈاکٹر کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا۔ اس نے تھوک نکلا، بولی، نہیں، میں بھلا تمہاری بہن سے کیسے مل سکتی ہوں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں بولی، دراصل آپ اتنی بڑی گائنیکالوجسٹ ہیں، اس شعبے میں آپ کا تجربہ بھی بہت پرانا ہے، تو آپ اسے دیکھ کر ہی پہچان جاتی اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر پل بھر کے لیے اطمینان آیا۔ وہ کہنے لگی، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر اسے میں نے پہلے دیکھ لیا ہوتا تو میں پہچان جاتی، تم لوگ کی کوئی مدد کر دیتی، تم لوگ کو اس کرب سے گزرنا نہ پڑتا۔ میں نے سر ہلا دیا اور آ کر پوچھا، صدف کی ڈلیوری نارمل ہوگی یا آپریشن کے ساتھ؟ اگر آپریشن ہوتا تو اسے 3 دن ہسپتال رکھنا پڑتا، اور تب میرے ذہن میں خیال آیا، امی سے کہہ دوں گی صدف کے جگر کا آپریشن ہوا ہے، پتھری تھی جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اسی لیے آپریشن نہایت ضروری تھا۔ میں نے سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے،
یہ 10 مئی کی رات تھی جب مجھے صدف کے گڑاہنے کی آواز آئی تھی۔ اس قدر تکلیف دہ آوازیں نکال رہی تھی کہ میں گہری نیند سے بیدار ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر صدف کے پاس آئی اور پوچھا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولی آپی میرا وقت آ گیا ہے، کچھ کریں میرے لیے۔ میں بے تحاشا گھبرا گئی۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر بسما کوئی بھی کیس نہیں لیتی تھی۔ میں بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی، ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ تب خیال آیا، میں نے جلدی سے محلے کی دائی کو فون کر کے اپنے گھر بلایا۔ میں بولی میرے گھر ایک عورت کیس کروانے آئی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں، مکمل رفتاری سے آئیے گا، کسی کا بھی کانوں کان خبر نہ ہو۔ وہ میری جاننے والی تھی، اسی لیے اس نے میری بات مان لی۔ جب گھر کے اس نے صدف کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ بولی یہ صدف تو کماری تھی۔ میں بولی بس اس بات کو چھوڑیں، آپ اس کا کچھ کریں پلیز۔ تو انہوں نے بڑی مشکل سے ڈلیوری کروائی۔ صدف کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ صدف اپنی بیٹی سے پیار کر رہی تھی۔ امی کو اب تک کسی چیز کا علم نہیں تھا، نہ جانے وہ کیسی لاپرواہ ماں تھی جسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ یہاں تک تائی کی بات تھی، میں نے اسے کہہ دیا تھا تم یہ راز اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ وہ ایک اچھی عورت تھی، مجھے یقین تھا وہ بات کسی سے نہیں کرے گی۔ صبح ہوئی تو صدف نے بچی کو میری گود میں ڈال دیا۔ بولی آپی میں سمجھوں گی، یہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، ڈاکٹر کو دے دیں اور یاد سے پیسے لے آئیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ بچی کو بڑی سی چادر میں چھپا کر ہسپتال لے آئی۔ ڈاکٹر بسما کو بچی تھی۔ ڈاکٹر بہت خوش ہو گئی، فوراً سے میرے ہاتھ پر پیسے رکھ دیے۔ ڈاکٹر صاحبہ میری بہن نے آپ کا نام لیا ہے، وہ کہتی بچی آپ کی وجہ سے اس دنیا میں آئی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کے چہرے کی رنگت توڑ گئی۔ وہ بولی سندس تم پچھلے کئی برس سے میرے ساتھ کام کر رہی ہو، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتی، مجھے اس کی مدد کرنا پڑی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں کانپ گئی۔ بولی کیا مطلب ہے آپ کا، کیا سچ میں اس بچی کی پیدائش کے پیچھے آپ کا ہاتھ تھا؟ مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بولی سندس دن اپنی بہن کا خیال رکھو، ساری بات اسی سے معلوم کرو، اس کا راز اس کی اجازت کے بغیر میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ میں شکستہ قدموں کے ساتھ گھر واپس آئی، مگر گھر آئی تو طوفان منتظر تھا میرا۔ امی نے چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا، انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا ان کی کنواری بیٹی نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں بہت گھبرا گئی، صدف بھی رو رہی تھی۔ میں نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ امی غصہ مت کریں، اماں نے میرے منہ پر تھپڑ لگایا۔ بولی بکواس بند کرو، تم نے صدف کا بھرپور ساتھ دیا ہے، بغیرت کہیں کی۔ میں چپ ہو گئی۔ وہ پیسے صدف کے ہاتھ پر رکھ کر بولی لو تمہاری امانت۔ صدف نے وہ پیسے لینے سے انکار کیا اور بولی آپ کے ہیں یہ پیسے، ان پیسوں سے ہم شادی کریں گے۔ مجھے علم ہے آپ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں، مگر امی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، شادی کر لیں، مجھ کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پیسوں کا بندوبست کر دیا۔ میں بولی تم کیا کہنا چاہ رہی ہو صدف، مجھے ساری بات کھل کر بتاؤ۔ صدف بولی آپ ایک دن میں امی کے ساتھ ہسپتال گئی تھی، میں نے وہاں عورت کو ایک اولاد کے لیے روتے ہوئے دیکھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ڈاکٹر آپ کسی اور کا بندوبست کر دیں جو میرے شوہر سے نکاح کر کے مجھے اولاد دے سکے، میں اسے منہ مانگی رقم دوں گی۔ تب مجھے آپ کا خیال آیا، میں نے ڈاکٹر سے کہا میں اس عورت کے شوہر کے ساتھ نکاح کر کے بچہ پیدا کروں گی۔ ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا، بولی تمہاری غذت خراب ہو جائے گی۔ سندس بہت ناراض ہو گئی۔ یہ سب سن کر میں نے آپی کی شادی کے لیے پیسوں کا انتظام کر رہی ہوں، آپ میرے شخص سے نکاح کروا دیں۔ ڈاکٹر نے میری ملاقات اس جوڑے سے کروا دی، پھر ہمارا نکاح ہو گیا۔ محض 2 ملاقاتوں کے بعد میں حاملہ ہو گئی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے۔ وہ امی سے زیادہ میرے لیے سوچ رہی تھی۔ میں بولی صدف یہ تم نے کیا کر لیا ہے، مجھ سے مشورہ تو کیا ہوتا۔ میں صدف کے مستقبل کے لیے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ پھر یوں ہوا صدف کو اس کا شوہر لے کر چلا گیا، کیونکہ اسے صدف سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی پہلے والی بیوی مر گئی تھی اور پھر میری بھی شادی ہو گئی۔